پاکستان میں جنم لینے والے سفید ہاتھی، جس کو عام طور پہ لاہور کی اورنج لائن ٹرین کہا جاتا ہے، آج اس کا ایک بار پھر نمائشی افتتاح کر دیا گیا۔ عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ٹرین نے آج ایک چکر لگایا لاہور کا اور اس کے بعد پھر وہیں کھڑی ہو گئی جہاں وہ کھڑی تھی۔ یہ ہر صورت میں پاکستان کے لیے، حکومت پنجاب کے لیے ایک سفید ہاتھی ہے۔ یہ پنجاب حکومت کا خزانہ جب تک چلتا رہے گا، یہ ہاتھی پنجاب حکومت کا خزانہ کھاتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ملتان میٹرو کی شکل میں پہلے ہی ایک اور سفید ہاتھی کھڑا ہے۔ دونوں منصوبوں پر پنجاب حکومت کے خزانے سے، حکومت پاکستان کے خزانے سے سینکڑوں ارب روپے کھپا دیے گئے ہیں، مگر عوام کے لیے اور مجموعی طور پہ اس کے جو اثرات ہونے چاہیے، جو اس کی کاسٹ بینیفٹ ریشو ہونا چاہیے، اتنی بڑی سرمایہ کاری کے کیا فوائد ہونے چاہیے، اس لحاظ سے اس کو سفید ہاتھی ہی کہا جا سکتا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ آج جو کچھ ہوا، یہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے اس کا افتتاح کیا گیا اور اسی لیے یہ ایک محض نمائشی افتتاح تھا۔ سپریم کورٹ نے جنوری 2020 کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ اس منصوبے کو شروع کیا جائے۔ اورنج لائن ٹرین منصوبہ کا ابتدائی تخمینہ $2.5 ارب لگایا گیا تھا، جو کہ بڑھ کے اب 375 ارب روپوں تک پہنچ چکا ہے۔ $2.5 ارب کا منصوبہ اب 375 ارب روپوں تک پہنچ چکا ہے۔ منصوبوں کو چلانے کے لیے پنجاب حکومت کو سالانہ 6 سے 7 ارب روپے کی سبسڈی دینی ہوگی۔ گویا کہ اس منصوبے کو صرف چلانے کے لیے حکومت پنجاب کو سالانہ 6 سے 7 ارب روپے تو اپنی جیب سے دینے ہوں گے۔ اس منصوبے سے حکومت پنجاب کو کچھ نہیں ملے گا۔ پنجاب حکومت کے لیے اورنج لائن ٹرین منصوبہ ہی ایک سفید ہاتھی ثابت نہیں ہو رہا، بلکہ 29 ارب روپے سے بننے والی لاہور میٹرو بس سروس میں بھی 2.2 ارب روپے سالانہ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ملتان میٹرو منصوبے میں 28 ارب 88 کروڑ روپے کی لاگت آئی۔ اس منصوبے میں بھی تقریباً 70 کروڑ روپے سالانہ کی سبسڈی جاری ہے اور محکمہ خزانہ پنجاب کے مطابق پنجاب کے میٹرو اور اورنج لائن پروجیکٹس پر کل ملا کے 10 ارب روپے کی سبسڈی کا بوجھ حکومت پنجاب کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس طرح سے روزانہ حکومت پنجاب کو لاکھوں روپے اس مد میں ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ اورنج لائن ٹرین سروس سے 27 کلومیٹر کا سفر 45 منٹ میں مکمل ہوگا۔ روزانہ اوسطاً 2 سے 2.5 لاکھ افراد سفر کر سکیں گے، مگر مسافروں کو ابھی 3 مہینے مزید انتظار کرنا ہے، جب یہ منصوبہ شاید آفیشلی فائنلی شروع ہو جائے گا۔ یہ آپ کو شاید یاد ہو کہ 16 مئی 2018 کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے ڈیزل سے چلنے والے لوکومیٹو انجن کے ذریعے اورنج ٹرین کی آزمائشی سروس کا افتتاح کر دیا تھا۔ وہ بھی ایک نمائشی افتتاح تھا۔ موجودہ حکومت نے اورنج ٹرین کو بجلی سے چلانے کا فیصلہ کیا۔ اس منصوبے کے لیے سالانہ 2 ارب روپے کی بجلی استعمال ہوگی۔ سالانہ 8 ارب روپے خرچہ آئے گا، جس میں 5 ارب روپے کی سبسڈی پنجاب حکومت اور 3 ارب روپے ٹکٹ سے حاصل کیے جائیں گے۔ فی مسافر ٹکٹ 40 سے 50 روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ پھر بھی اس منصوبے میں حکومت کو اپنے خزانے سے پیسے دینے پڑیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پچھلے سال اکتوبر میں اورنج لائن ٹرین منصوبے پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ قرضہ لے کے پروجیکٹ بنایا گیا، اب حکومت کو ہزاروں روپے سبسڈی کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے اور یقیناً اس قرضے کی ادائیگی بھی جو ہے وہ حکومت پنجاب کو مسلسل کرنی ہوگی۔ ایک جانب اس ٹرین کو چلانے کے لیے ہر ٹکٹ پہ، ہر مسافر کے ٹکٹ پہ اپنے پاس سے اس کو سبسڈی دینی ہوگی اور اس کے علاوہ اس قرضے کو جو کہ $2.5 ارب سے زیادہ کا ہے، اس کی ادائیگی علیحدہ سے کرنی ہوگی۔ آپ اورنج ٹرین کے لیے قرضہ لے رہے ہیں اور وہ مزید اور خسارے میں جا رہی ہے۔ یہ جو 3 میٹروز بنائی ہیں، آپ کو پتہ ہے پنجاب گورنمنٹ ہر سال اس کے اوپر کتنا خسارہ ادا کر رہی ہے؟ 8 ارب 800 کروڑ روپیہ۔ تو پہلے قرضے لے کے چیزیں بنا رہے ہیں اور وہ مزید اور نقصان کر رہی ہیں، تو یہ قرضہ واپس کیسے کرنا ہے؟ اور کیا ان کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ قرضے کی قیمت ادا کون کرے گا؟ دوسری جانب جیسے ہم نے آپ کو بتایا، ملتان میٹرو بھی ایک اور سفید ہاتھی ہے، جس کا افتتاح 24 جنوری 2017 میں ہوا تھا۔ منصوبے پہ 28 ارب 88 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ اس منصوبے میں بھی تقریباً 70 کروڑ روپے سالانہ سبسڈی دی جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل عمران خان نے اسلام آباد میں اینٹی کرپشن سیمینار میں ملتان میٹرو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ زبردستی عوام پہ تھوپ دیا گیا ہے، جس سے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ یہ ملتان میٹرو ہے، وہ ملتان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میٹرو نہیں چاہیے۔ نہیں جی، وہ تم مان یا نہ مان، میں تیرا مہمان، زبردستی ان کو میٹرو پکڑا دی، وہ خالی چل رہی ہے، اربوں روپے کا نقصان کر رہی ہے۔ یہ پروجیکٹس اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ عوام کو ضرورت ہے، اس لیے بنائے جاتے ہیں کک بیکس کے لیے۔
اور یہ بہت ہی دردناک صورتحال ہے، چاہے میٹرو کا منصوبہ ہو جو ایک سفید ہاتھی بن گیا ہے، اورنج لائن منصوبہ لاہور کا جب وہ شروع ہوگا وہ ایک سفید ہاتھی ہوگا۔ ان منصوبوں کی حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ کراچی جیسے شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کا معاشی کیپٹل سندھ کے خزانے میں، سندھ کے ریونیوز میں 99% دینے والا اس شہر میں سرکاری ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری جانب ملتان جیسا شہر ہے جہاں پر میٹرو کھڑی ہے مگر اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، اربوں روپے اس پر لگ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ حکومت پنجاب اپنے خزانے سے اس کو رواں رکھنے کے لیے اس کو خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی صورتحال جاننے کے لیے ملتان میٹرو کی جائیں گے ملتان، جہاں پر ہمارے بیورو چیف نعمان خان موجود تھے۔ ہم نے اب سے تھوڑی دیر قبل نعمان خان سے پوچھا کہ ملتان میٹرو کس حالت میں ہے، کس کیفیت سے گزر رہی ہے۔ جی کامران خان صاحب، ملتان میں میٹرو کا ٹریک 18.5 کلومیٹر پر محیط ہے، جس پر 28 ارب 88 کروڑ روپے جو ہے لاگت آئی ہے۔ 21 اسٹیشن بنائے گئے ہیں اور اسی سلسلے میں 97,000 پیسنجر کا جو ہے روزانہ کی بنیاد پر ٹارگٹ مقرر کیا گیا اور 35 بسیں فراہم کی گئی، لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ صرف 40,000 پیسنجر جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر سفر کر رہے ہیں اور اسی لیے 10 بسیں جو ہیں باقی جو 10 بسیں ہیں ان کو کھڑا کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میٹرو کو کامیاب کرنے کے لیے 100 فیڈر بسیں جو ہیں وہ چلائی گئی، اندرون شہر میں ایون چلائی گئی، جس کی وجہ سے یہ میٹرو تو کامیاب نہیں ہو سکی بلکہ اب ٹریفک کے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ گھنٹوں ٹریفک شہر کے اندر جو ہے وہ جام رہتی ہے اور خالی فیڈر بسیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ایون ایک پیسنجر جو ہے یہاں پر 17.5 روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے، 20 روپے کی ٹکٹ ہے اور 17.5 روپے کی سبسڈی ہے، جس کی وجہ سے خسارہ جو ہے اس حوالے سے بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ نعمان خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔